نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا۔ یہ اللہ رب العزت کا مہمان ہے جو ہمارے پاس لوٹ کر آیا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے ہم اس کی کتنی قدر و منزلت کرتے ہیں، ہم اس کو کتنا اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا سب سے بڑا جو اکرام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر روزے کو رکھا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ روزے کا حاصل کیا ہے؟ وہ یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، روزہ عربی میں صوم کو کہا جاتا ہے۔ صوم کا مطلب ہوتا ہے امساک، اپنے آپ کو روکنا۔ شریعت مطہرہ میں روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع یعنی مباشرت کے عمل سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے، کیا صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہی روزہ ہے؟ جتنے روزے کے اوپر فضائل وارد ہوئے ہیں، احادیث مبارکہ میں روزے کے اوپر جو انعامات بتلائے گئے ہیں، کیا وہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک انسان اس کو پھاڑ نہ دے۔ روزہ ڈھال ہے کس چیز سے؟ روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ اس ڈھال کو کیسے پھاڑا جائے، کیسے یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ڈھال کو پھاڑنے والی چیزیں جھوٹ اور غیبت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام، صرف ان چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ایک روزے کا سٹرکچر ہے۔ جیسے ہم کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی دیواریں بناتے ہیں، لیکن صرف دیواریں بنانے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس کو ہم خوبصورتی کے لیے، مضبوطی کے لیے سب سے پہلے اس کو پلستر کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ٹائل پتھر لگاتے ہیں، نقش و نگار کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر اس کی ہم تسلی سے بیٹھتے ہیں کہ اب یہ چیز مضبوط تیار ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح روزے دار کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، ترک معاصی کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان کو کوئی گالی دے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں کیا بتلانے کے لیے ہیں؟ کہ روزہ اصل میں پریکٹس ہے گناہوں سے بچنے کی۔ انسان جب روزہ رکھے تو صرف کھانے پینے کا پرہیز نہ کرے، بلکہ اپنی آنکھوں کا بھی پرہیز کرے کہ میری آنکھیں کسی غلط چیز پر نہ پڑیں، بد نگاہی میری نہ ہو، جھوٹ اور غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، بغض و عناد سے اپنے آپ کو بچائے، اور اسی طرح دھوکہ اور فراڈ سے اپنے آپ کو بچائے۔ ان تمام چیزوں سے بچانے کا نام روزہ ہے میرے بھائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈھال مضبوط کیسے ہوگی؟ اس کے لیے میرے بھائیوں نیک اعمال ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ ہے، کلمے کی تسبیح ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی تسبیحات ہیں۔ جب ہم اپنے اعمال میں اضافہ کریں گے اور ترک معاصی کریں گے، یہ میرے بھائیوں ڈھال مضبوط بھی ہوگی اور آخرت میں ہمارے یہ کام بھی آئے گی۔ لیکن اگر ہم نے روزہ تو رکھا، یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی، کسی پر بھی عمل نہ کیا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ انہیں صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ روزہ تو رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں، لیکن وہ ترک معاصی نہیں کرتے، وہ گناہوں سے نہیں بچتے،
وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن جھوٹ اور غیبت میں لگے رہتے ہیں، وہ روزہ تو رکھتے ہیں لوگوں کو فراڈ کرنے میں لگے رہتے ہیں، وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن غیبت میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی میرے بھائیوں چغلی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے انسان کو میرے بھائیوں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ رکھنے کا اسے فائدہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب کہ اگر انسان جھوٹ سے نہ بچے تو روزہ ہی نہ رکھے؟ ایسا میرے بھائیوں ہرگز نہیں ہے۔ اگر انسان جو ہے صرف کھانے پینے پر اکتفا کرتا ہے، کھانے پینے سے رکنے پر اور جماع سے رکنے پر اکتفا کرتا ہے، باقی کاموں میں پڑا رہتا ہے، میرے بھائیوں جو اس کے ذمہ فرض روزہ تھا اس سے فرض کے بارے میں تو پوچھا نہ جائے گا، لیکن جو روزے کے اوپر اعزاز و انعامات تھے ان تمام چیزوں سے وہ انسان محروم ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من صام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس انسان نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا اس اللہ رب العزت سے امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے مجھے ثواب سے نوازیں گے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یہ کس وقت؟ جب ہم روزے کا اہتمام کریں گے۔ اہتمام کیا ہے؟ خود بھی جو ہے اچھے کام کرنا، اور جو ہے روزے کی جو ہے روزے داروں کو بھی اس چیز کی جو ہے تعمیل کرنا اور تعلیم دینا کہ ہمارا روزہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم برے کاموں سے رکے رہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو جو ہے میرے بھائیوں، اپنی جو ڈھال ہے اس کو ہم مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم جو ہے باقی اعمال پر، اپنے اعمال پر نظر رکھیں گے۔ نظر اسی وقت رکھی جائے گی جب ہمارے دل میں یہ استحضار پیدا ہو جائے گا ہم نے اس سے مکمل فائدہ اٹھانا ہے۔ اس روزے سے، اس روزے کے اوپر جب ہم اس سے مکمل فائدہ اٹھائیں گے، اس کے اوپر اللہ رب العزت انعامات کیا دیتے ہیں میرے بھائیوں، وہ ہماری سوچ میں نہیں آ سکتے۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کی جزا جو ہے میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یہ ایمان کے بعد جو ہے عمل صالحہ کرتا ہے اس کے لیے میرے بھائیوں جنت ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے لیے نیچے سے میرے بھائیوں نہریں بہہ رہی ہیں۔ لیکن روزے کی باری جب آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ تو میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں یہ کس وقت جو ہے انعامات حاصل ہوں گے؟ جب ہم اس روزے کو میرے بھائیوں مکمل طریقے پر، احسن طریقے پر ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ تمام جو ہے انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ضرور بھی ضرور حاصل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک کی اور روزے کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے میرے بھائیوں اس رمضان سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔